الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون۔ یہ قرآن مجید 9ویں پارے سورۃ الاعراف کی 2 آیات ہیں۔ ان آیات اور اس سے اوپر کی آیات میں اللہ نے گزرے ہوئے وقت کے ایک عالم کا ذکر کیا ہے۔ اس کتاب میں اس مہربان رب نے سورہ بقرہ، سورہ مائدہ، سورۃ الاعراف اور آگے بہت ساری سورتیں ہیں جن میں اس آخری امت سے پہلے گزرنے والی امت اہل کتاب کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور یہ ذکر اس لیے فرمایا گیا ہے تاکہ یہ آخری امت کے لوگ ان کے واقعات سن کر، ان کے اعمال دیکھ کر وہ عبرت حاصل کریں، وہ ایسا نہ بنے۔ یہ اللہ نے جو ان کے واقعات بیان کیے ہیں یہ ہم آخری امت کی عبرت کے لیے باقاعدہ سمجھایا گیا ہے، اپنی اس کتاب میں خبردار کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ کو اپنا معبود سمجھنے والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس بات کو یاد رکھو کہ تم کل کے لیے کیا کر رہے ہو۔ آج ہم دنیا میں ہیں، کل اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں جگہ جگہ آسان انداز سے سمجھایا ہے کہ یہ دنیا تمہاری کھیتی ہے، جو یہاں بو گے کل تم کاٹو گے اس کو۔ اس دنیا میں اس طرح کھیتی باڑی کر کے آؤ، اس طرح عمل کرو کہ کل تمہیں کامیابی حاصل ہو جائے۔ تمہیں اس دنیا میں رہنا نہیں ہے، یہ تمہاری دنیا یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ فانی ہے۔ تم یہاں امتحان دینے کے لیے بھیجے جاتے ہو۔ کسی کا پرچہ 30 سال کا ہوتا ہے، کسی کا پرچہ 40 سال کا ہوتا ہے، 50-60 سال کا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے تقسیم ہے۔ دنیا میں امتحان ہوتے ہیں، بعض پرچے گھنٹے کے ہوتے ہیں، بعض 3 گھنٹے کے ہوتے ہیں، بعض منٹوں کے ہوتے ہیں۔ ذہین طالب علم، محنت کرنے والا، وہ اس کے لیے تیاری کرتا ہے، اسی حساب سے وہ اپنا پرچہ حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی تعلیم کتاب میں دی گئی ہے کہ یہ جو تمہیں زندگی دی گئی ہے یہ اس امتحان کے لیے، امتحان ختم ہوا تم سے پتہ لے لیا جائے گا، پھر تمہیں کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ تم عمل کرنا چاہو گے نہیں کر سکو گے، یعنی پرچے میں لکھنا چاہو گے کہ یا اللہ اب میں لکھتا ہوں، مجھے یہ جواب آتا ہے، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس رب نے بتا دیا جیسے فرشتے تم سے پرچہ لے لیں پھر تمہارا توبہ بھی بیکار، تمہارا ایمان بھی بیکار، تمہارا ہر جواب بیکار ہے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے، ان لمحات کے آنے سے پہلے
کہ تمہارے روح کو قبض کیا جائے، تمہاری مہلت ختم ہو جائے، اس سے پہلے تم اچھے عمل کرنے کی کوشش کرو، اچھے ایمان کے ساتھ۔ تو یہ واقعات جو گزری امت کے، یہ ہم سے پہلے گزری ہوئی امت ہے، امتیں تو بہت ساری گزری ہیں، لیکن اس کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ ہمارے قریب گزری ہے، کہ یہ ان سے اللہ ناراض کیوں ہوا، ان پر عذاب کیوں آئے، یہ گمراہ کیوں ہوئے، وہ وجوہات بتائے گئے ہیں۔ مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ تم ایسے نہ بننا، تم ایمان والے ہو، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ انہوں نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا تھا، انہوں نے کل کے لیے، قیامت کے لیے، آخرت کے لیے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، یہ دنیا کے بندے بن گئے۔ واتقوا اللہ، دوبارہ فرمایا گیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے، اور خبردار کیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وضاحت کے ساتھ کہ ان لوگوں جیسے نہ ہونا جن کے پاس کتاب تھی، کتاب کو بلا دیا، انہوں نے کتاب کو ماننا چھوڑ دیا، رسول کے پیچھے چلنا چھوڑ دیا، انہوں نے اللہ کو بلا دیا۔ اللہ کو انسانوں کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ انسانوں کی عبادت کا محتاج نہیں ہے، وہ تو الغنی رب ہے، انسان فقیر ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ ڈرتا ہے، مانتا ہے اللہ کو، یا صرف زبان سے ادا کرتا ہے کہ جی اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ میرا رب ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ صرف زبانی کہتا ہے یا واقعی یہ شکر کے طور پر اللہ کے سامنے سجدے کرتا ہے، اللہ کی دیے ہوئے مال سے یہ اللہ کے نام صدقات دیتا ہے؟ وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو خبردار کیا کہ ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا۔ اللہ کو بلانا یعنی اللہ کے احکامات نہ ماننا۔ جو اعمال ان کے تھے پہلی امت والوں کے، ان کا یہاں یہ نقشہ کھینچا گیا ہے اس سورہ اعراف میں، جو آیات میں نے تلاوت کی تھی، ان سے اوپر کچھ تو اس انداز سے ذکر کیا گیا کہ نافرمان ہونے کی وجہ سے اللہ نے اپنے ظالم بندوں کو ان پر مسلط کیا، جو ان پر ظلم کرتے رہیں گے۔ ایک ایک عمل کو آپ دیکھیں، جو کچھ ان کے ساتھ ان کے بےایمانی کی وجہ سے ہو رہا تھا، نافرمانی کی وجہ سے، وہ کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، صرف ناموں کا فرق ہے۔ ان پر اللہ نے فرعون کو مسلط کر دیا تھا، اعمال خراب تھے، دوسرے لوگ تھے۔ آج ہم پر بھی مسلط ہیں، تعداد زیادہ ہے ہماری، لیکن آج ہم پر بھی اللہ نے مسلط کر دیے ہیں۔ ان کو اللہ نے، ان کا ذکر ہے، بندر بنا دیا تھا ان کے اعمال کی وجہ سے۔ کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر۔ آج آپ کے سامنے ہے، کلمہ پڑھنے والے بھی بندر بنا دیے گئے ہیں، وہاں سے لوگ آ کر پنجروں میں بند کر کے لے جاتے ہیں بندروں کی طرح۔ ایک جیسا کردار ہے۔ ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا تھا، وہ گروہ گروہ ہو گئے تھے، ٹکڑوں میں بٹ گئے تھے۔ یہاں فرمایا ان کا ذکر کیا گیا، وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے زمین میں ان کو فرقوں میں تقسیم کر دیا۔ فرقوں میں آج ہم بھی تقسیم ہیں۔ کہاں صحابہ کرام بہادر لوگ، ہم عام انسان ان کے لیے سوچ بھی نہیں سکتے، بڑے بہادر لوگ گزرے ہیں، بڑے بہادر، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
بڑے دلیر اور مخلص انسان گزرے ہیں وہ. انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس دین اسلام کو پھیلانے کے لیے. یہ جو آج دنیا کا نقشہ آپ دیکھتے ہیں، جہاں آپ کو نام کے صحیح 55-56 ممالک اسلامی شکل میں نظر آتے ہیں، یہ ان کے کارنامے ہیں، ان بہادروں کے. یہ جہاں آپ کو اسلامی ملک کا جھنڈا نظر آتا ہے لگا ہوا پہاڑ پر، سمندر میں، جنگل میں، میدان میں، یہ ان بہادروں کے آزاد کیے ہوئے میدان، پہاڑ اور دریا ہیں. تعداد کم تھی، زیادہ ہنرمند نہیں تھے، ان کے پاس اتنا ہتھیار نہیں تھا، جہاز وغیرہ نہیں تھے، ورنہ تو دنیا کو فتح کر دیتے. وہ فتح کرتے کرتے کہاں رک جاتے؟ سمندر آ جاتا بیچ میں. سمندر سے آگے ان کے پاس جہاز تو تھے ہی نہیں، بحری جہاز، ہیلی کاپٹر نہیں تھے. اللہ کو گواہ کر کے کہتے تھے یا اللہ، گھبرانے والے نہیں ہیں، ڈرنے والے نہیں ہیں، آگے جانا چاہتے ہیں، لیکن تیرے سمندر نے راستہ روک دیا. سمندر کی وجہ سے واپس آتے تھے. تو یہ جو آج آپ کو اسلامی جھنڈے نظر آ رہے ہیں اس دنیا میں، جس کا جرنل اور کرنل بار بار بوٹوں کو پالش دیتا ہے، تمغے اپنے تمغوں پر فخر کرتا ہے، چاند اور سٹار کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، ان کو وہ بہادروں نے یہ سب کچھ آزاد کر کے دیا ہے. آج یہ ان کے خلاف بھی بولنے کی کوشش کرتے ہیں. 56 اور 55 ممالک کے جنرل کرنل نے اسلام کے لیے کچھ نہیں کیا ہے. اگر کسی کے پاس کچھ ہو تو ہمیں بتائے. یہ تو ان کے آزاد کیے ہوئے علاقے بھی ان کا دفاع تک نہیں کر سکتے، ان کو بچا نہیں سکتے. بہادر لوگ تھے، ملک پر ملک فتح کرتے تھے، لیکن کبھی دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ جی ہمارا نام ہونا چاہیے، تختی لگنی چاہیے، یہاں تو پتھر لگانا چاہیے، اور یہاں پر تو اس کا نام ہونا چاہیے. آنے والے لوگ کہیں گے جی فلاں جرنل نے یہ فتح کیا ہے، فلسطین فتح کیا، ایران فتح کیا، عراق فتح کیا، ایشیا فتح کیا، روس کو فتح کیا، چین میں داخل ہوا. تختیاں لگانے کے لیے نہیں کرتے تھے، وہ نام پیدا کرنے کے لیے نہیں کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے مخلص ایماندار تھے کہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو، جھنڈا سب سے بلند ہو، اور آخرت میں اللہ اجر دے. آج یہ ذرا سا معمولی سا مورچے کا دفاع کر لیتے ہیں، وہ دن منایا جاتا ہے، دن منایا جاتا ہے. کیا بات ہے جی، یہ مورچے کو بچایا تھا، تو مورچے کو کون بچائے گا؟ اتنے بڑے سٹار لگے ہوئے ہیں، اتنے تمغے لگے ہوئے ہیں، اتنی تنخواہیں لے رہے ہو، 1000 کے گز پلاٹ پر تم رہتے ہو، آگے پیچھے نوکر چاکر ہیں، تو مورچے کو تم نہیں بچاؤ گے، کون بچائے گا؟